السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نون لیگ جو پی ٹی آئی کو توڑنا چاہتی تھی، اس کو ختم کرنا چاہتی تھی، اس کے اندر شدید لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کو توڑنے والے، اس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھنے والے اب خود اندر سے ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں۔ اس حوالے سے گواہیاں بھی نون لیگ کے اندر سے آ رہی ہیں۔ کیا اہم تفصیلات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر سہیل آفریدی نے مورچے سنبھال لیے ہیں اور لفظی گولہ باری ایسی کہ کانوں سے دھواں نکل جائے۔ سہیل آفریدی اس وقت توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، لائم لائٹ میں اس وقت سہیل آفریدی موجود ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ غیر ملکی بھی اب سہیل آفریدی سے رابطے کر کے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ نون لیگ کا زوال شروع ہو چکا ہے، کیا نون لیگ کا خاتمہ بہت قریب ہے؟ اس پر بھی ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، نون لیگ کے اندر ہونے والی لڑائی، شدید لڑائی جو پارٹی کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ بن رہی ہے، یہ وہی نون لیگ ہے جس نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، جس نے یونین سطح، کونسل سطح تک پی ٹی آئی کے کارکنان، ان کے ورکرز، ان کے سپورٹرز کی لسٹیں بنائیں اور پنجاب پولیس کے حوالے کی، اور پی ٹی آئی کے خلاف ایسا خوفناک کریک ڈاؤن کیا گیا جو شاید اس سے پہلے دور آمریت میں نہیں کیا گیا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ پی ٹی آئی کو توڑنے والے اب خود اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سیاسی رہنما اور وزراء آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اہم انکشاف کیا ہے ظفر نقوی نے۔ ظفر نقوی نون لیگ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے پرسیپشن میکرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ظفر نقوی کہتے ہیں کہ پوری معلومات کی بنیاد پر بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ کسی بیانیے کا وزن نون لیگ نہیں اٹھا پا رہی۔ اس وقت پارٹی میں اضطراب کی کیفیت ہے، آراء منقسم ہیں، کچھ اہم فیصلے کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے، ایک دوسرے پر تنقید کی شدت بڑھ گئی ہے، کچھ غلطیوں پر ایک دوسرے کو کوسنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کچھ اہم رہنما کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی عوام میں نہیں جانا؟ اور یہ بڑا بنیادی سوال ہے جو ایک سیاسی سوچ رکھنے والا بندہ اپنے آپ سے ضرور کرتا ہے کہ ہم جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا ہم نے واپس عوام میں نہیں جانا؟ کیونکہ جس سیاستدان کی جڑیں عوام میں ہیں، اس نے واپس عوام سے ہی ووٹ لینا ہے۔ وہ کبھی بھی فارم 47 کو مستقل حال تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ سب جعلی ہے، یہ جلد زمیں بوس ہوگا۔ اگر آپ ایک سیاسی سوچ رکھنے والے شخص ہیں تو پھر عوام سے آپ رابطہ توڑ نہیں سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ عوام بہت جلد دیکھے گی کہ یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور حکومتی سیاسی جماعتوں کے گریبان عوام پکڑے گی اور یہ جانیں بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور ہوں گے۔ ویسے تو خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن اس میں ڈنڈی وہ ضرور مارتے ہیں۔ اس وقت جو ظفر نقوی بتا رہے ہیں، میرے خیال میں اس سے بھی بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت تقریباً 44 ماہ حکومت کرنے کے باوجود کوئی اہم یا سخت فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پارٹی میں رہنماؤں کی آراء تقسیم ہے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے تنقید بڑی سختی سے کرنے لگے ہیں، ایک دوسرے کو کوسنے اور طنز کرنے لگے ہیں۔ یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو ہم نے شمع جنیجو والے معاملے میں خواجہ آصف اور اسحاق ڈار کے درمیان دیکھی۔ کچھ پس پردہ کہانیاں بھی سامنے آئیں جس میں ایک دوسرے کو انتہائی بددیانت اور بے شرم تک کہا گیا۔ بہرحال جنہوں نے پی ٹی آئی کو کچلنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، وہ آج خود اپنا نام و نشان مٹنے کے خدشے سے دوچار ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ نون لیگ بہت جلد سیاسی ڈائنوسار بننے والی ہے تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا۔ دوسری جانب سہیل آفریدی کی ٹیم سے اسٹیبلشمنٹ کیوں خوف زدہ ہے؟ ایسی کون سی باتیں ہیں جس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ خوف کھا رہی ہے؟ مثلا شفیع جان جو معاون خصوصی ہیں، ان کی جانب سے بات کی گئی، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ سہیل آفریدی نے جن لوگوں کا انتخاب کیا وہ واقعی عشق عمران میں مبتلا ہیں اور خان کے نظریے کے لیے وہ کسی حد تک اور کسی سے بھی ٹکرانے کو تیار ہیں۔ شفیع جان کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اپنی حدود میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ سیاست سیاسی لوگوں کا کام ہے، ان کی پریس کانفرنس خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے۔ انہیں مشورہ ہے کہ اپنی حدود میں رہ کر بات کریں۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ کانوں سے دھواں نکالنے والا بیان اور کوئی ہو نہیں سکتا جو بیان شفیع جان دے رہے ہیں۔ بہرحال خان 29 نومبر کے بعد والی صورتحال پر اپنی نظر جما چکے ہیں۔
ٹارگٹ لاک کر چکے ہیں۔ 29 نومبر کے بعد جو کچھ پاکستانی سیاست میں ہونا ہے اس کے مطابق خان اپنی فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں، اور یہ فیلڈنگ اتنی خطرناک ہے کہ ان کے کانوں سے دھواں نکال دے گی۔ دوسری جانب سہیل آفریدی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ اب سہیل آفریدی چونکہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان سے غیر ملکی وفود ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، غیر ملکی سفراء مل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جرمنی کی سفیر جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا حکومت میں پائیدار ترقی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے ایجنڈے پر گفتگو کی گئی، جبکہ تعلیم، صحت اور تکنیکی شعبوں کی بہتری اور خصوصاً ضم اضلاع میں حکومت کی ترجیحات کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ یعنی سہیل آفریدی فاٹا کے ان اضلاع کے بارے میں اب غیر ملکی سفراء سے مل کر بہتری کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جانب ہماری اسٹیبلشمنٹ فاٹا کے اضلاع کو دوبارہ وفاق کے ماتحت لا کر خیبر پختونخوا سے علیحدہ کر کے اسے وفاق میں ضم کرنا چاہتی ہے، اس پر آئینی ترمیم لانے کا ارادہ تھا، لیکن خان نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کر کے اسٹیبلشمنٹ کے اس پلان پر پانی ڈالا ہے۔ اب انتہائی مشکل ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ 27ویں ترمیم میں سہیل آفریدی کی وجہ سے فاٹا کا انضمام شاید نہ ہو سکے اور یوں فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ رہے۔ 2018 میں جب حکومت ختم ہونے لگی تھی تو آخری ہفتے میں یہ 25ویں ترمیم آئی، اور 7-8 سال ہو چکے ہیں، تو تقریباً 70 سال یہ اضلاع وفاق کے ماتحت رہے۔ کتنی ترقی ہوئی! تو اب 15-20 سال اس صوبے کو بھی دے دیں تاکہ وہ اس کی ترقی کے لیے کوشش کرے، تو اس وقت ایک بڑی اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے اندر سے گواہیاں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کیسے نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ بنی، نون لیگ مورا بنی، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پی ٹی آئی کی حکومت آزاد کشمیر میں ختم کی گئی۔ ان نام نہاد لوگوں کا بھی اس میں بڑا کردار ہے، جو ویسے تو بڑے جمہوریت پسند بنتے ہیں لیکن در حقیقت وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ سیاستدان ہیں، جن میں خواجہ سعد رفیق بھی شامل ہیں۔ راجہ فاروق حیدر آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، پی ٹی آئی حکومت ختم کر کے فارورڈ بلاک بنا کے اپنی حکومت بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ ان کا ویڈیو اس وقت بڑا وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا کہ انہوں نے یہ حکومت آزاد کشمیر میں بنوائی ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی ہے۔ اب راجہ فاروق حیدر کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں۔ شاہ صاحب کو مسلم لیگ کے کسی مرضی کا طرف سے فون آیا، انہوں نے کنوے کیا نا شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اس لیے اس کا صدر شہباز شریف صاحب تھے پارٹی کے، اور وہ اپنا وزیر اعظم بھی تھے، وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے تحت، وہاں سے فون آیا۔ یعنی شہباز شریف صاحب نے ایک میسج دیا ایک وزیر صاحب کے تھرو، ایک ہاں جی ان کے تھرو آیا کہ جی آپ ان کو ووٹ ڈال دیں۔ اور وہ وزیر صاحب کون تھے؟ میں جاننا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ایک ان نون میسج شاید جو میں نے تو نہیں سنا، وہ کہتے ہیں شاید خواجہ سعد رفیق صاحب نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو فون کیا کہ جی آپ پارٹی کی خواہش ہے کہ آپ کریں۔ میاں نواز شریف صاحب اس سے باہر تھے، اس سے باہر تھے، اور انوار الحق صاحب اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے ان کو، شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو ووٹ ڈلوا رہے ہیں، اور ہمارے خواجہ سعد رفیق صاحب اس میں ایک رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ کو کنوے اور اتنا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ ان کو ووٹ ڈالیے، چونکہ ہماری خواجہ صاحب کے ساتھ زیادہ بخش پہلے جو تھی نا مسلم لیگ کے اندر ہماری زیادہ بخش خواجہ صاحب کے ساتھ پرانے سیاسی کارکن بھی ہیں۔ خواجہ صاحب کو بھی تو پتا تھا کہ وہ کس کی گیم کھیل رہے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے کوئی گیم نہیں کھیلی، کسی نے اسے پارٹی کی طرف سے ایک میسج ہمیں ڈلیور کر دیا، بس اتنی بات ہوگی۔ انہوں نے اس میں ان کا اس کے علاوہ نہ کبھی انہوں نے ہم سے کوئی بات کی نہ کوئی بات، ویسے میں کسی کے بارے میں ایک سیاسی کارکن ہے اور بڑا اچھا قیمتی، تو ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ ان کو میسج کرتا ہوں، ان کو یہ میسج دے دیں ان کو، تو بعد میں پھر ان کو ووٹ پڑے۔ اچھا ایسی بات یہ ہے، حال ہمارا یہ ہو گیا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ جو لوگ سلطان محمود صاحب کے ساتھ ہیں وہ شاید ووٹ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ان کا کینڈیڈیٹ جو تھا اس کو نہیں بنایا، لیکن وہ بھی آگے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور آپ بھی چلے گئے، ہم نے تو جانا ہی تھا، وہ بھی آگے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے، آپ نے نہیں بات کی شہباز صاحب سے یا کہ یہ لوگوں کا جو ول آف دی پیپل ہے اس کو بائی پاس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں نا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہماری بھی کچھ حدود اور قیود ہیں، آزاد کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تو ہے نہیں ہے، بات یہ کہ ہمیں وزیر اعظم کو تو انتخاب کرنا ہی کرنا تھا، تو وہ کرنا تھا، تو وہ لے آئے، وہ پاکستان میں بھی تو اس کا اصل تو کنٹرول نہیں کرتا نا اس کو بھی، تو وہ لے آئے اس کو، انوار صاحب کو لے آئے، تو شہباز ہمیں کہا گیا کہ پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا کہ ووٹ ڈالیں۔ آپ سینئر ترین سیاستدان ہیں، آپ میں بڑے ادب سے کہوں گا آپ سینئر بھی ہیں، اگر آپ جیسا ایک معزز اور سینئر ترین پالیٹیشین نوئنگلی ایک اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو ووٹ دیتا ہے نوئنگلی، تو میں بڑے ادب سے یہ ربڑ پارلیمنٹ ہوگی، لوگ تو اسی ناراض۔ ایسا ہے کہ جو میرا ایک ساری 40 سالہ سیاسی زندگی میں جو میرے پر دبا ہے نا وہ یہی ہے ایک کہ آپ نے یہ ووٹ دیا، میں نے ووٹ دیا اور کیا قیادت کے کہنے پر دیا، اتنی بات تھی، اور مطلب اور کوئی بات نہیں۔ تو نون لیگ کے اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹی کی نون لیگ نے جب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی، پھر پیپلز پارٹی کے انوار الحق
جو ابھی بھی وزیر اعظم ہیں، تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ بلاول ان کو نہیں ہٹا سکتے. انہوں نے ان سب کو جھڑک دیا کہ بھاگو، یہاں پہ کوئی عدم اعتماد نہیں آئے گی. جس بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا، باقی سارے لوگ اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ انتہائی سبکی اور بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلاول، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، کیونکہ اب اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں. خان صاحب کی چلیں وقتی طور پر حکومتیں ختم ہوئیں، جیلیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن 1% بھی عمران خان کا یا ان کی جماعت کا سیاسی نقصان نہیں ہوا. تو جس طرح کی سیاست عمران خان کر رہے ہیں، اس طرح کی آج تک پاکستان میں سیاست کسی نے نہیں کی. جس نے عمران خان کا برا چاہا، جس نے ان کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی، آج حالت یہ ہے کہ وہ آپس میں دست و گریباں ہو چکی ہیں اور نون لیگ کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے. آپ دیکھیں گے اس ملک میں نون لیگ نام کی جماعت کا وجود ختم ہو جائے گا. نون لیگ کو اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے کم از کم 15-20 سال لگیں گے. سو یہ سیاست کے ڈائنوسار اپنا وجود کھونے والے ہیں. یہ اس وقت اپنے وجود کے، اپنی بقا کے خطرے سے دوچار ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.